باتیں تھیں انگوٹھی کے تعلق سے عقیق کے بارے میں کہ ایک اور حدیث پاک ہے، امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاقوت زرد کی انگوٹھی پہننا طاعون سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی ایک بیماری ہے، اس بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ کون سی؟ جو عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے۔ تو ان سب مسئلوں سے سب یہی ظاہر ہوا کہ انگوٹھی پہنا جائے مردوں کے لیے 4.5 ماسہ کے اندر کی ہو، اس سے زائد نہیں۔ اور جو آج کل کے نوجوان یا زنجیر وغیرہ پہن رہے ہیں، زنجیر لگا رہے ہیں، اس میں تولے ہیں یا کیا وزن ہے کیا وزن نہیں ہے، کیوں تو جائز اور درست ہی نہیں وہ سب پہننا مردوں کے لیے۔ صرف ایک انگوٹھی وہ بھی چاندی کی، لیکن بطور زینت کوئی سونا پہن رہا ہے، کوئی تانبا پہن رہا، کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو ہاتھوں میں یوں کڑے کے ٹائپ وہ بھی پہنتے ہیں دوسروں سے مناسبت سے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ اسی میں سے ہو۔ یہ ہماری مشابہت نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں جو ہم کڑے وغیرہ کچھ حضرات دیکھے، ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا، اپنے مسلم نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ کڑے ہاتھوں میں پہنتے ہیں، جبکہ وہ پہننا جائز اور درست ہی نہیں ہے، اور پھر اسی حال میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انہیں روکا جائے، اور بچوں سے ایک فیشن آتا ہے، اس فیشن کو روکا جائے، منع کیا جائے، کڑے وغیرہ نہیں پہننا، یہ سب جائز اور درست نہیں ہے مردوں کے لیے، چاہے مرد ہوں یا بچے ہوں۔ عورتوں کے لیے ہے تو وہ بھی سونے کی اجازت ہے، لوہے تانبے کی لیے ان سب کی اجازت عورتوں کو بھی نہیں ہے۔ یہ کل کے مسئلے کا اختتام ہوا۔ آج کا جو ایک مسئلہ تھا وہ مسئلہ ہے نحوست کے بارے میں، جس سے آپ سمجھ لیں منحوس۔ ہمارے دور میں آج کے معاشرے میں بہت ساری ایسی باتیں سمجھ میں آتی ہے، دکھائی دیتی ہیں۔ کبھی ہم گھر سے اپنے قدم باہر نکالے یا کسی کام کسی اغراض و مقاصد کے تحت ہم نکلے، کوئی راستے میں مل گیا یا کسی کو دیکھ لیا، کسی سے ملاقات ہو گئی، پھر آگے گیا، ہمارا کام بگڑ گیا، ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایسا۔ تو اب ہم سارے الزامات کہاں ڈال دیتے ہیں؟ سارے الزام ہم ڈال دیتے ہیں اس ملنے والے بندے پر، اس ملنے والے بندے پر ہم نے سارے الزامات عائد کر دیے، ڈال دیے کہ میں تمہیں دیکھ کر، کہ میں آپ کو دیکھ کر، میں تمہیں دیکھ کر گھر سے قدم نکالا تھا اور اپنے سفر کو آگے بڑھایا تھا، تو اسی وجہ سے میرا کام سارا ادھورا پڑ گیا، میرا کام ہوا ہی نہیں۔ حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی چیز منحوس نہیں، کوئی بندہ منحوس نہیں ہوتا، کسی کا چہرہ منحوس نہیں ہوتا، نحوست کوئی دن کوئی تاریخ منحوس نہیں ہوتی۔ ہم تو دن میں بھی ایام میں بھی دیکھتے ہیں تاریخ، وہ دن منحوس ہے، وہ دن منحوس، کوئی دن بالخصوص بعین ہی وہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن کا فطور ہے کہ ہم اسے منحوس سمجھ رہے ہیں، منحوس جان رہے ہیں۔ مولانا رومی ایک حکایت، ایک لطیفے کے طور پر ایک حکایت لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ، بڑا ظالم و جابر بادشاہ، اپنے گھر سے قدم نکلا محل سے، تو اس کی عادت تھی کہ لوگوں کو بتایا، تو اس کے ذہن میں نحوست کی باتیں عائد کر چکی تھی، منحوسیت کی، اور وہ سمجھتا تھا لوگوں کو کہ فلاں مرد منحوس ہوتا ہے، فلاں شخص منحوس ہوتا ہے، فلاں شخص منحوس ہوتا ہے۔ اس بادشاہ کے دل میں یہ بات کر چکی تھی۔ تو جب وہ نکلتا تو اپنے رعایا کو، اپنے وزیروں کو، اپنے سپاہیوں کو، اپنے عملہ کو حکم دیتا کہ یار جب میں چلوں تو راستے میں کوئی آئے نہ، ایسا نہ ہو کہ اس کے دیکھنے کی وجہ سے، اس کے چہرے کی وجہ سے میرا کام جو ہے بگڑ جائے۔ اس نے حکم دیتا تھا، اور اس کے نکلنے سے پہلے اس کے وزراء جو ہیں، اس کے عملہ اس حکم پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن اس نے حکم دیا آج مجھے شکار کرنے جانا ہے، اور بہت دن سے شکار پہ گیا ہوں، کوئی شکاری میں پایا نہیں، کوئی شکار میں جانور پایا نہیں، راستے میں کوئی دکھنا نہیں چاہیے، کوئی بھی دکھنا نہیں چاہیے اس کے بندے میں۔ تو سارے وزراء نے، سارے سپاہیوں نے لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا کہ کوئی راستے سے دکھنا ہے۔ ایک کانا، جس کی ایک آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی، ایک بندہ تھا جس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی تھی، ایک آنکھ صحیح سلامت تھی، بیچارہ اسے کیا معلوم، نہیں معلوم تھا کہ بادشاہ نکل رہا ہے، تو وہ اسی راستے پر کہیں سے چلا آیا۔ جیسے ہی بادشاہ کی سواری پہنچتی ہے، اب وہ بندہ اسی راستے پر آ گیا، جیسے ہی آیا تو بادشاہ نے اپنی سواری کو روک دیا، اور روک کر کے اسے کہا کہ اسے تم نے ہٹایا نہیں، اب میں اسے دیکھ کر جا رہا ہوں، میرا کام نہیں ہوگا، میں شکاری کے لیے جا رہا ہوں، میرا کام نہیں ہوگا۔ کہا بادشاہ سلامت، سارے لوگ ہاتھ جوڑنے لگے، کیا کیا جائے؟ کہا اسے باندھ کے رکھو، اگر میرا کام ہو گیا تب تو ٹھیک،
اور نہیں تو اسے پھانسی کی سزا سنا دی جائے گی۔ اندازہ لگائے، کہا میرا کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسے پھر پھانسی کی سزا سنا دی جائے گی۔ بیچارے اس کانے غریب بندے کو باندھ کر کے پیلر میں رکھ کھڑا کر دیا گیا، اور صبح جب یہ سویرے نکلا اپنے شکار کے لیے، اور جب شکار کرنے گیا تو حسن اتفاق اس دن دیکھیے کہ سب سے زیادہ شکار اس کو ملے، سب سے زیادہ شکار اس دن اسے ملے اس بادشاہ کو۔ جب بہت زیادہ شکار اسے ملے تو شکار ملنے کے بعد جب وہ وہاں سے شکار کر کے سارے جانوروں کو لے کر کے واپس ہونے لگا، تو اس کے جب واپس ہونے کے وقت اسی جگہ پر پہنچا تو بہت خوش تھا، بہت خوش تھا، اور سارے وزراء بھی بہت خوش تھے۔ جب ہنستا ہوا کھلکھلاتا ہوا چہرہ اس نے دیکھا بادشاہ کے وزراء نے، تو وزیر بھی بہت خوش، کیونکہ جب بادشاہ خوش ہے تو رعایا بھی خوش رہتی ہے۔ جب بادشاہ خوش ہے تو وزراء بھی خوش رہتے ہیں۔ جب ہنستا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ وزراء دیکھا اور سواری وہاں پہنچی، کہا کہ آج تو بڑی خیر و برکت ہے، بڑی عافیت ہے، بہت آرام ہے، آج تو میرے شکار میرے کاروبار میں اتنا کام ہوا، یہ دیکھو اتنے شکار میں نے جنگل سے پائے ہیں، اور ایسا کرو اسے کھول دو، یہ تو بہت اچھا بندہ ہے، اسے دیکھ کر نکلا تو میرا جو کام کئی دن سے نہیں ہوا تھا وہ کام ہو گیا۔ اس کے دل میں مگر دماغ میں کیا تھا کہ بندہ اس کا چہرہ منحوس ہوتا ہے، یہ تھا اس کے دماغ میں کہ بندے منحوس کچھ ہوتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر نکلو تو کام نہیں ہوتا، یہ اس کے دماغ میں بات گھر کر رہی تھی۔ کبھی کوئی باتیں جب کسی انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے نا، جیسے ہمیں آپ سے اگر دشمنی ہو جائے، ہمیں اگر دماغ میں بیٹھ جائے کہ آپ کو دیکھ کر نکلیں گے کام نہیں ہوگا، اور کبھی کبھی وہ کام ایسا ہو بھی گیا مسئلہ، تو ہم نے عقیدہ بن جاتا ہے کہ نہیں یہ بندہ ایسا ہے، تو یہ شریعت نہیں ہے، یہ طبیعت ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ طبیعت ہے، جو ہم طبیعت کو شریعت پر ڈھال رہے ہیں، شریعت کو اپنے طبیعت پر ڈھال رہے ہیں۔ شریعت کو طبیعت پر مت ڈھالو، بلکہ طبیعت کو شریعت پر ڈھالو، اپنی طبیعت کو شریعت پر ڈھالو، شریعت کو اپنی طبیعت پر مت ڈھالو۔ چنانچہ کار سے بندے کھول دو، یہ تو بڑا خوش نصیب، بڑا خوشبخت چہرہ ہے، اس کے چہرے کی وجہ سے میرے کاروبار میں بڑا کام ہوا، میں بہت اچھا اسے دیکھ کر نکلا، کئی دن سے شکار نہ ہوئے تھے، آج بڑے شکار میں فائدہ پہنچا۔ جب اسے کھول دیا تو وہ بندہ بھی سوچا تھا کہ آج میں مروں چاہے جیوں، اس بادشاہ کو کچھ سنا کر جاؤں گا، صبح سے شام تک باندھا رکھا، میں اسے کچھ بول کر جاؤں گا۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں نا، کبھی سوچتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے جان بچ جائے تو بہت پناہ ہے، مگر اس نے سوچا کہ نہیں، میں آج 2 بات تو ضرور کہوں گا، بغیر کسی غلطی کی مجھے باندھ کر رکھا ہے، صبح سے شام تک نہ دانا ہے نہ پانی ہے، بغیر کسی خطا کے معاف کر رکھا ہے۔ جب اسے کھول دیا، کھول کر سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے کہا تیرا چہرہ تو بہت اچھا ہے، تو بڑا اچھا چہرہ، خوش بخت ہے، نیک بخت لگتا ہے، تیرے چہرے کو دیکھ کر نکلا تو میرا کام ہو گیا۔ جب اتنا کہا تو اب اس بندے نے کہا تو چلے جاؤ، تمہیں آزاد کر دیا گیا۔ تو اس کانے بندے نے جو کہا کہ تمہارا تو کام ہو گیا ہے، تمہاری نگاہوں میں تو اچھا ہو گیا، مگر میں تمہارا چہرہ دیکھ کر کے نہ مجھے صبح دانا ملا ہے، نہ پانی ملا ہے، نہ کھانا ملا ہے، تو سب سے بڑے منحوس تو آپ ہو کہ آپ کو میں نے دیکھا تو صبح سے کھانا نہیں ملا۔ جب اتنا جملہ اس نے کہا تو اس کے تیر کی طرح چبھا، اور اس نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے، تو وزیروں نے کہا بادشاہ ہیں، آپ قتل کریں چاہے جو کریں، بات تو وہ صحیح کہہ رہا ہے، بات تو وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تب وزراء سے بادشاہ نے کہا کہ اب میں مانتا ہوں کہ کوئی چہرہ منحوس کسی کا چہرہ نہیں ہوتا، یہ میرا خیال خام تھا، آج اس کانے نے میرے دماغ کو، میرے عقیدے کو صاف کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ منحوسیت کسی کے چہرے سے نہیں ہوتی ہے، اگر چہرہ کالا چہرہ ہی منحوسیت کی علامت ہے تو حضرت بلال حبشی کو دیکھ لو، چہرہ کالا تھا مگر دل ایسا تھا کہ دل گویا دل بلال کا دل نہیں تھا بلکہ مصطفیٰ کا مدینہ تھا۔ اس لیے چہرے سے منحوسیت نہیں ہوتی ہے، ہاں منحوسیت اگر کسی کے اندر ہے تو وہ دل کی منحوسیت ہے، وہ دل کی نحوست ہے۔ جس دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں وہ منحوس دل ہے، اس کا ایمان بھی منحوس ہے۔ جس دل میں مصطفیٰ سے عقیدت نہیں وہ منحوس ہے، چہرے سے منحوس نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اصل بیماری وہ روح کی بیماری ہوتی ہے، جسم کی بیماری کا علاج ہے، مگر روح بیمار ہو جائے تو مصطفیٰ کا مدینہ ہی علاج ہے۔ اس لیے روح کی بیماری سے اور چہرے کی جو گندگی ہے وہ
कदूरत को हटाएं और किसी आपस में बंदे को यूँ ख्याल ना करें कि वो बंदे को मैंने देख लिया तो मेरा काम बिगड़ गया, कोई चेहरा मनहूस नहीं होता। अगर दिल में ऐसा ही ख्याल आपके है तो अपने घर में एक मक्का का खाने काबा की तस्वीर रखो और एक गुंबद खजरा की तस्वीर रखो। जब भी घर से निकलो तो गुंबद खजरा को देख लो, जब भी घर से कदम बाहर निकालो तो खाने काबा की तस्वीर को देख लो। इंशाअल्लाह आपका बिगड़ा हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा, बिगड़ा हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए किसी को मनहूस नहीं जानना चाहिए। आज हमारे मुआशरे में ये चीज़ आम हो चुकी है, हम लोग एक दूसरे को मनहूसी से ताबीर करते हैं कि ये बहुत बड़ा मनहूस बंदा है, ये बहुत बड़ा मनहूस बंदा है, ये फला मनहूस है। ऐसे हम यूँ ताबीर नहीं करनी चाहिए, ये शरीयत नहीं है, ये हमारी तबीयत है। किसी बंदे को मनहूस जानना हमें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम नहीं दी है। और मेरे आका का तो शेवा था, जब वो घर से निकलते तो अपनी बच्ची खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा के चेहरे को देख कर निकलते थे, और जब आते थे तो खातून जन्नत के चेहरे को देखते थे। तो ये आप घर में बेटियां हैं, बच्चियां हैं, अपने बच्चियों के चेहरे को घर से देख कर निकले। और इंशाअल्लाह जब कुरान पाक पढ़ करके पाकी की हालत में आप घर से कदम बाहर निकालोगे तो आपका बिगड़ा हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। मनहूस कोई चीज़ नहीं होती। और ये दिल में जो है कि वो फला मनहूस फला मनहूस फला मनहूस, ये सब छोड़ दीजिए और नहुसत अपने दिल से निकालिए, अपने अकीदे अपने ईमान से निकाल दीजिए और कुरान की आयतों को अपने दिल में बसा लीजिए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लीजिए। इंशाअल्लाह ये सारी नहुसतें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। सूरह इखलास पढ़ लीजिए। सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बल आलमीन। सूरह इखलास, सूरह फातिहा शरीफ की तिलावत ये तमाम हाज़िरीन हैं मौला से अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। तेरे फज़ल व करम से तेरे प्यारे महबूब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बारगाह में नज़र इलाही कबूल फरमा। या अल्लाह सरकार के वसीले से तमाम अंबिया मुरसलीन सहाबी सहाबिया ताबियात अज़वाज मुतहहरात अहले बैत अतहार शुहदाए इस्लाम तमाम औलिया किराम मशाइख़ इज़ाम बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में नज़र इलाही कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन। बिलख़ुसूस जितने हाज़रीन हैं, इनके ख़ानदान में जितने भी